السلام علیکم ویورز، دس از خالد رضوی۔ آج میرا ٹاپک ہے بی جے پی کی سرپرستی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کا عمل تیز تر۔ مغربی بنگال کے نومنتخب وزیر اعلیٰ جن کا نام ہے سویڈو ادھیکار، ان کا یہ کلپ ملاحظہ کریں۔ سکایا گاجا میں اس طریقے سے ہماری بھارت کی 100 کروڑ ہندو دیش کا ہندو ہت میں چل رہا ہے۔ سرکار سبق سکھانا چاہیے۔ اس کلپ میں انہوں نے ہندوستان کو یا مغربی بنگال کو غازہ ماڈل بنانے کا عزم بتایا ہے، اور جس طرح کے ہندو فسطائیت کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ انسان کا دل دہل جائے کہ جس طرح کی درندگی، حیوانیت کے اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر ہے زہرا نگاہ کا کہ جہاں کوئی قانون نہیں، دندناتے پھر رہے ہیں ہر طرف بجرنگ دل اور RSS کے گنڈے، اور لوٹ مار اور جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم زہرا نگاہ کی ایک نظم آپ پیش کرتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا، خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا، منصف و اکبر، ہمارے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر، دستور نافذ کر۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت میں بڑی اہم اس پوری جو میرا اپنا جو میں نے کمپائل کیا ہے، جو رپورٹس ہیں، جو ریکارڈز ہیں، کہ اس وقت یعنی مئی 4 کو مغربی بنگال میں الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد چیف منسٹر بی جے پی کے آئے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے مختلف اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور بنگال میں ہر طرف ایک طرح طرح کے واقعات جو دل ہلا دینے والے، اگر اس کی کلپ دیکھیں تو کمزور دل کا آدمی تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی خوف کا راج ہے ہر طرف۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں کچھ رپورٹس ہیں جو آلریڈی جینوسائیڈ رپورٹس ہے، جینوسائیڈ واچ کی طرف سے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں گریگوری سینٹن، اور انہوں نے ایمرجنسی اسٹیٹس دیا ہے اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور وہ بہت ہی وارن کیا ہے، یہ رپورٹ مئی 2026 کا ہے، اور انہوں نے کہا ایز آف مئی 26 جینوسائیڈ واچ مینٹینز اے جینوسائیڈ ایمرجنسی اسٹیٹس آف انڈیا، وارننگ the country has reached stage 8. The organization asserts that Muslims in India are facing a state-sponsored genocide process. اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہیٹ اسپیچ ہے، نفرت، اور وہ اس حد تک ہو گئی ہے 98.5% مائنورٹی، یعنی مسلمانوں پہ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے بہت سارے نیریٹیوز بنائے گئے ہیں۔ ہیٹ اسپیچ، لیجسلیٹو ایکشن جس میں نیشنل سٹیزنشپ اور نیشنلٹی کو ختم کرنے کے لیے سی اے اور اینٹی کنورشن لاز، اینڈ اینٹی کنورشن لاز آر ویوڈ ایز ٹولز فار ڈسکریمنیشن، ڈی ہیومنائزیشن۔ اور پھر ویجیلیٹزم، اور کن کا ویجیلیٹزم کے متعلق لکھے ہیں، دا بجرنگ دل اینڈ ادر ملیشیا لائک RSS آرگنائزڈ گروپس کیرنگ آؤٹ وائلنس۔ تو یہ تو جینوسائیڈ واچ کی طرف سے آئی ہے رپورٹ، اور وہ انہوں نے ایمرجنسی اسٹیٹس دیا ہے
کہ 9th گریڈ تک، یعنی یہ پہلے بھی روانڈا میں بھی اسی طرح نسل کشی جو ہوئی تھی اس کو پریڈکٹ کیا تھا، انہوں نے فور کاسٹ کیا تھا پہلے۔ اس کے علاوہ یو ایس دوسری رپورٹ ہے یو ایس کمیشن آف انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اور انہوں نے سی پی سی کا ڈیزگنیٹ کیا ہے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن، اور اس میں نے بتایا کہ ریلیجیس یعنی وائلیشن آف ریلیجیس فریڈم ہے وہاں، جس طرح کے مساجد میں اور اس میں ہر جگہ ٹوپی پہنے، تو ہر طرح کی یعنی آپ کو مذہبی آزادی بالکل وائلیٹ ہو رہی ہے وہاں، اور یہ مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر سی پی سی نے انہوں نے وارن کیا ہے، اور وہ لوگ وہ انڈیویجولز یا وہ آرگنائزیشن لائک آر ایس ایس یا را، یہ ان کے اوپر سینکشن لگائے جائے وزٹ ویزا دینے، جس طرح کہ نریندر مودی صاحب جو پہلے چیف منسٹر تھے گجرات کے 2014 سے پہلے، تو اس وقت ان کی انٹری یہاں امریکہ میں بین کی گئی تھی، کیونکہ اس وہاں مسلمانوں کے ان کے دور میں جو ہے وہ نسل کشی ہوئی ہے، فساد ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ ان کی انٹری بینڈ کر دی، سینکشن لگا دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ ان کو سیویئر کنسرن ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ انڈیا میں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ انڈین امریکن مسلم کونسل، انہوں نے کہا ہے کہ مردوں کے ساتھ بوائز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے واقعات بے شمار سے کلپس بھی موجود ہیں، اگر ہمت ہو تو دیکھ لیں۔ تو خیر یہ کچھ ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے خاص طور پر ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے وہاں ناروے کا، اور وہاں پریس میں لوگوں نے سوال پوچھنا چاہا اور وہ گزر چلے وہاں۔ تو ہر جگہ اب یورپ میں، اور وہ باضابطہ ان کی رپورٹ وائر میں بھی آ گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے آپ یعنی انڈیا میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یورپ میں بھی ان کو سامنا کرنا بہت مشکل ہے مودی صاحب کو۔ اسد غریب ٹھیلے والوں کو بھارت ملیشیا کو ٹریننگ دیا ہے، جس کے تحت وہ تلوار لے کے دندناتے پھر رہے ہیں آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے لوگ، اور اس میں بے شمار واقعات ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں ایسوسی ایشن آف پروٹیکشن آف سول رائٹس دہلی، ان کی طرف سے جو رپورٹ ہے 4 سے 7 سپٹمبر تک 37 بلوائیوں کا یعنی واقعہ ہوا ہے، جو جس میں کہ حملے ہوئے ہیں، اٹیکس ہوئے ہیں، ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں غنڈوں بدماشوں کے اور نہتے لوگوں کے اوپر، مجبور لوگوں کے اوپر 37، جس میں اذیت دی گئی ہے مسلمانوں کو، ٹارچر کیا گیا ان کو، اور اسی طرح 54 پولیٹیکل پراپرٹیز کو یعنی نقصان پہنچایا گیا ہے، مسجدوں کو آگ لگایا گیا ہے، گھروں کو آگ لگایا گیا ہے، اور اغوا ہوا ہے، خواتین کو اغوا کیا گیا ہے، جگہ جگہ آفیسز میں آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوتے مارے جا رہے ہیں مسلمان عورتوں کو، اور تذلیل کی جا رہی ہے ان کو، ان کی یعنی جان و مال اور آبرو اب محفوظ نہیں ہے اس فضا کے اندر پورے۔ یعنی یہ تہذیب ہے، گنگا جمنا کی تہذیب کہاں گئی؟ وہ مہاتما گاندھی جو فادر آف دا نیشن تھے، اور اہنسا کا جنہوں نے بات کی، اہنسا اور نان وائلنس کے اوپر، جس کے اوپر آج دنیا ان کو مانتی ہے، چاہے وہ نیلسن مینڈیلا ہو جائیں، چاہے وہ یہاں کے جتنے، امریکہ کے جتنے، تو دنیا میں وہ ایک اتنے بڑے لیڈر تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کہاں قوم جو ہے وہ تشدد پہ آ چکی ہے، مار کاٹ پہ آ گئی ہے، ماحول پورا مار کاٹ کا بنا دیا گیا ہے۔ تو خوف کا راج ہے، درندگی اور حیوانیت کی آخری حدوں تک چھو گیا یہ۔ تو اب اس میں اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جس میں بھوپال میں ایک لڑکا عارف خان ہے، اس کو ہوٹل سے نکال کر کے اس کو گھسیٹا گیا ہے، اور اس کو لو جہاد کے تحت جو ہے اس کو زود کوب کیا گیا ہے، اور اس کے منہ پہ کالی مری گئی ہے، گوبر ملا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے جے شری رام زبردستی کہلوایا گیا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جس میں لڑکوں کو اگر وہ تکلیف و مار کے اوپر اللہ کا نام بھی لیں
تو ان کو اور مارا جا رہا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ اس قدر نفرت بھر دیا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ کہ اتنی نفرت کیسے ہو گئی ہے؟ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر کئی لڑکوں کو باندھ کر کے پولیس بھی لے کے جا رہی ہے، اور لے کر کے کورٹ میں لے کے جاتی ہے تو کورٹ یہ بھی نہیں پوچھتا ہے، یعنی معصوم مجرم ہو گیا، مجرم معصوم ہو گیا، کورٹ بھی یہ بھی نہیں سوال کرتا کہ کسی اگر مجرم کو بھی لے کے آؤ تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے اس کو زود کوب کیا آپ نے، کیوں ان کو ٹارچر کیا؟ لیکن کوئی نہ مسلمانوں کی وہاں آپ کوئی سنوائی ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، نہ عدالت ہے، نہ پولیس ہے، نہ ہسپتال میں بھی ڈسکرمنیشن ہے، ہر جگہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ خاص طور پر، اس کے علاوہ دوسری مائنورٹیز کے منی پور میں عیسائیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، دلت کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور لیکن یہ اور سکھوں کے ساتھ بھی پوری طرح تیار رہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو بالکل۔ ابھی میں ایک دو چیز اور بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی سٹوری بریک کیا ہے انہوں نے کوئنس رپورٹ نے، وہ میں بتاتا ہوں کہ فنڈنگ کیسے ہو رہی ہے، کس طرح سے سسٹمیٹک طریقے سے ہیومن رائٹ ابیوسز ہو رہے ہیں یہاں۔ تو یہ اب اسی میں انہوں نے بتایا کہ اینٹی کنورشن لاز، ٹارگٹ مائنرز، یہ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، یعنی جان و مال اور جو مذہب ہے اس کو سب کو مطلب ہے۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک کون سی میٹنگ ہوئی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو یہ سارا لیتھل نیریٹو اگر کوئی کورٹ میں چلا جائے، کوئی دہائی کے لیے چلا جائے کہ بھائی میرے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ جا سکے، اس کے اوپر اور ظلم ہوگا۔ اور کئی کیسز ایسے ہیں، یہ ٹرین میں بوڑھے عورتوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، کوئی نہیں چھوڑ۔ اب اس پہ اگر کوئی کورٹ جانے کی کوشش کرتا ہے تو بقول اکبر الہ آبادی کے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کیا کیا اصل وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی نفرت کیوں پھیل گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ غور یہ ہے کہ اندر سے جو لیتھل قسم کے نیریٹیوز یا دیے گئے ہیں، جو زہریلے، جس نے عوام کے اندر، عام لوگوں کے اندر بھی جو خوف ہے، اور خوف پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خوف سے پھر نفرت شروع ہوتی ہے۔ اور خوف کیا ہے کہ 80-20 کا ریشو، کہ 80% ہندو ہونے کے باوجود 20% جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، ان کا دھرم چلا جائے گا، ان کے جان۔ تو 20% سے خوف دلایا گیا ہے سوشل میڈیا، بی جے پی آئی ٹی سیل، اور سارے اس کو انویسٹ کیا ہے اس کے اندر، اور انویسٹمنٹ کے لیے پوری پروسیس ہوا ہے جس کے تحت لوگوں کے مائنڈ کو ہیک کر لیا گیا، وہاں کے عوام کو، یعنی ہندوستان کے عوام کو ان جنرل۔ ویسے تو بہت کم لوگ اب رہ گئے، یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی بالکل سکڑ کے رہ گئی ہے۔ اور یہ نفرت جو ہے اس کے اندر یہ بقول ابوالکلام آزاد کے سیاست کے، اس طرح کی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے۔ تو نفرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر پولرائز کر لیتے ہیں، اور ووٹ بینک بہت تیزی سے بڑھتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نفسیات کو سمجھ کے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ اپنے انتخابات کو جیتنے کے لیے لوگوں کو، لیکن کیسے سماج تیار کر رہے ہیں؟ یہ نسل جس کو تلوار لے کے دندناتے پھر رہے ہیں، یہی ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیسا معاشرہ بنے گا؟ یہ آگے نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہ مودی سرکار جو ہے، انہوں نے جو حال کیا اس وقت اس کا۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ جاتے ہیں کہ کون کون سے نیریٹیوز ہیں، جس میں ایک نیریٹیو ہے کہ جی لو جہاد ہے، پھر اس کے بعد ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، بدیشی کہنا مسلمانوں کو، تانا دینا پاکستان کا، پھر اس کے بعد قو کی بنیاد کے موب لنچنگ کرنا، اس کو ایک جواز بنایا گیا ہے، اس کو ابیوز کیا گیا ہے کہ گائے کے پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وکٹم ہوڈ کی ایک فلاسفی جنریٹ کی گئی ہے کہ مسلمان جو شروع سے ظلم کر رہے تھے مغلیہ دور کے اندر، اور ایسے ایسے نیریٹو بنا دیے گئے ہیں کہ وہاں ایک ٹھیلے والے کو اور اس کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جبکہ اگر نریندر مودی صاحب جب جاتے ہیں عرب میں، یو اے میں، تو گلے ہاتھ پھیلا پھیلا کے آگے بڑھ کے ملتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ غریب کو مارتے ہیں آپ، اور وہاں جا کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مل رہے ہیں۔ ایل پی جی اور یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی تو اس دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم گلوبل ولیج میں وی آر آل کنیکٹڈ،
with each other. اب آپ آج ہندو جو ہے مسلمانوں کو ماریں گے تو بھائی 8% انڈونیشیا میں بھی ہندو ہیں. تو یہ تو پوری دنیا میں اس طرح لڑائی جھگڑا اور فساد فی الارض، فساد پھیلا رہے ہیں پورے. تو یہ اس سے میں کہتا ہوں جو سمجھدار لوگ ہیں وہاں کے جو دانشور ہیں ان کو چاہیے ان کو بلاک کریں، بجائے اس کے کہ یہ پاپولیرٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. پاپولیرٹی کی بیس کیا ہے یہ دیکھنا ہے کہ پاپولیرٹی کی بیس نفرت اور نفرت اور نفرت ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایک سرکاری اسکول میں اتر پردیش کے ایک واقعہ ہوا جس کے اندر بچوں نے علامہ اقبال کی وہ دعائیہ نظم پڑھی ہے، لب پہ آتی ہے دعا، تو عملے کو انہوں نے فائر کر دیا، یعنی نوکری سے نکال دیا. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، ویئر دے آر ہیڈنگ. آپ دیکھیں علوم و فنون کی کوئی بارڈر نہیں ہوتا ہے. ہم آج تک منشی پریم چند اور کرشن چندر کو پڑھ رہے ہیں، ہم آج تک شنکراچاریہ کو پڑھ رہے ہیں. بھائی یہ کس طرح کی سماج بنا رہے ہیں؟ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا دو واقعہ میں بیان کرتا ہوں جو سن کے بھی انسان کو حیران ہو. یہ رپورٹ ہے 1 مارچ 2026 کی، اور یہ انہوں نے کوئنٹ کر کے رپورٹ ہے. انہوں نے بتایا اس کے اندر کہ آکاش پنڈت کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں وہ جاتے ہیں اور وہاں کے قبرستان کو یعنی نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ان کی لاشوں سے بھی لڑ رہے ہیں. اور تو یہ تو موت کی بات ہے کہ ان کی لاشوں سے، لیکن پیدائش میں بھی واقعہ پیش آیا ہے. دوسرا یہ بھی اندھوناک واقعہ ہے، یعنی دل کو پھاڑ دینے والا. اگر انسانیت ہے، لگتا ہے سب سے بڑی جو دین ہمیں یا سناتن دھرم بھی سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت سب سے پہلی چیز ہے، اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے انسانیت. تو انسانیت ہی نہیں رہی ہے لگتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے نیریٹو نفرت پھیلا کے انسانوں کو جو ہے وہ درندہ اور حیوان بنا دیا جن کے اندر سے روح یا آتما غائب ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومن کی جنرل سیکریٹری ہیں نیشا سدھو، ان کا میں کلپ بھی اٹیچ کر دوں گا. درندگی کی ساری حدیں پار کر دی. بھیلواڑہ راجستھان میں جس طرح سے 5 ماہ کی گربوتی کے گھر میں ہاتھ ڈال کر بچے کو نکال کے مار ڈالا اور اس مہیلا کی بھی مٹی ہوگی، اس سے زیادہ جانور اور درندے کہیں ہیں کیا؟ پھر مت کہیے گا کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے شاست راجیوں کو کہہ رہی ہیں. بھئی آپ کا راج ہے اور اقبال بلند ہونا چاہیے انصاف کے لیے، اور زیرو ٹالرنس کی بات ہونی چاہیے. وہ صرف کاغذوں تک سیمت نہ رہے اور اسے امپلیمنٹ کیجئے دھراتل میں. لوگوں کے اتنے حوصلے بلند ہو گئے کہ آپ 5 مہینے کے بچے کو بھی گرب سے نکال کے مار دیتے ہیں. یہی سب ایسی درندگی تو ہم لوگوں نے گودرا کانڈ کے دوران دیکھی تھی، جب ترشول پہ لٹکا کے بچوں کو مارا گیا تھا گرب سے نکال کے پیٹ پھاڑ کے. بھئی کیسا دیش بنانا چاہتے ہیں آپ؟ سنبھل جائیے، سدھر جائیے. بھارتیہ جنتا پارٹی راج اب آپ کا ہے، یہ سب ہم مہیلائیں برداشت نہیں کریں گی. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں کلپ لگا دوں گا، جو اس انتہا پہ پہنچ گئے. ایک طرف قبرستان سے ناشے نکالنا، دوسری طرف سے بچوں کے پیٹ میں سے نکالنا. یہ اٹس آل ول بی اٹیچ ود ڈاکومنٹس. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ فی الحال جو SIR ایک جو لا کے ذریعے جو انہوں نے کام کیا جس میں 90 لاکھ مسلمانوں کو ووٹنگ اس سے نکلوا دیا گیا، یعنی الیکشن کمیشن سے بھی معاملہ ان کا سیٹ کیا ہوا. پوری مودی گورنمنٹ نے سب کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. 90 لاکھ لوگوں کو حق راج رہی سے باہر کر دیا گیا ہے. ان کو بینیفٹس نہیں ملیں گے، ان کو کسی بھی طرح کی چیزیں، اور آہستہ آہستہ جو کسی طرح سے جو ڈپورٹیشن یا جو ابھی آگے جا کے میں ایک ان کی بتاتا ہوں کہ یہ جو سارے عزائم کی وجہ ہے کہ کس طرح سے ڈپورٹ کیا جائے، ان کو باہر کیا جائے. تو اس طرف راستے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بلڈوزر جسٹس کئی جگہ بلڈوز کر کر کے مکانوں کو ختم کیا گیا ہے. 5 لاکھ کے قریب اس کی تعداد آتی ہے، اور 2022 میں اور آج تک یعنی لوگ تو یہ بلڈوز جسٹس چل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں دوسرے، اب آپ میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ کچھ انٹرویوز ہے کرن تھاپر جو بڑے معروف صحافی ہیں،
اور انہوں نے نجیب جنگ کر کے وائس چانسلر آف جامعہ ملیہ اور لیفٹیننٹ گورنر وہ رہے ہوئے ہیں، تو ان سے جب انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ ان حالات کی بنیاد پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا زیادہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگ گئے ہیں، اور بہت قریب ہے کہ ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف بلڈوزر ہے اور دوسری طرف ہیٹ ہے، تو ایک خوف کا عالم طاری کر دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ کرن تھاپر کے پروگرام میں یہ انٹرویو ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو کہ کوئنٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور اس نے اباؤٹ دا فنڈنگ، اور یہ فنڈ کیسے RTI رائٹ آف انفارمیشن کے تحت پتہ لگا ہے۔ 17 فروری 2026 کو سناتن ایونٹ کر کے ہوا تھا، وہ دہلی میں ہوا تھا، اور اس میں 65 لاکھ روپیز جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ اس ایونٹ کے لیے کلچرل منسٹری کی طرف سے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی 25% 25% مسلمانوں کو کک اوے باہر کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں بیٹھ کے ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ماس ڈپورٹیشن اور ماس کنورشن پہ کام کرنا ہے تاکہ ہندو راشٹرا کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے۔ اب میں کچھ ریکمنڈیشنز دیتا ہوں یہ مسلمانوں کو اور جو مائنورٹیز ہیں، کیونکہ جس طرح سے جینوسائیڈ واچ نے آلریڈی جس گریڈ تک یعنی یہ پہنچ چکا ہے 9th گریڈ تک، جو کہ بہت الارمنگ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ کریں، کس طرح اپنے رائٹس کو حکمرانوں تک پہنچائیں یا اپنی آواز بلند کریں۔ تو اس کے کچھ ریکمنڈیشنز ہیں۔ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیرالہ میں مسلمانوں کے لیے ایک آل انڈیا مسلم لیگ نے جو کہتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، جہاں 24 سیٹوں میں سے 22 سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انہوں نے ہسپتال اور اسکول اور ایجوکیشن پہ اور بلا تفریق یعنی بغیر کسی امتیاز کے، وہاں کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور وہ بڑے منگل ہوئے مین اسٹریم کے ساتھ۔ صرف یہ ہے کہ مذہبی نعرے جیسے اکثر ہمارے حیدرآباد اور ادھر ادھر لگائے جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ سوشل ورک کے ذریعے تو انہوں نے خاصا کام کیا ہے، جو بہترین ماڈل ہے باقی مسلمانوں کے لیے کہ اس ماڈل کو اپنائیں۔ اور دوسرے کہ میں یہ کہتا ہوں، اور دوسرے جوزف وجے ہیں جنہوں نے مثلا چیف منسٹر بی جے پی کو وہاں سے ہرایا ہے، اور تمل ناڈو میں چیف منسٹر بن گیا۔ انہوں نے بڑا اچھا پوسچر دیا مسلمانوں کے لیے، انہوں نے کہا کسی قسم کی یہاں پہ وہ نفرت کی سیاست ہے، نفرت کا کارڈ جو ہے نا، ہیٹ کارڈ نہیں چلے گا، اور ہم سب کے لیے ہیں، اور سب کو اسی طرح ہمیں سرو کرنا ہے، سب کے لیے ایکولی۔ اور جگہ جگہ وہ مسجد میں گئے بھی ہیں، اور جبکہ وہ ایک اداکار، بہت مشہور اداکار ہیں تمل ناڈو۔ تو خیر، اب یہ میں آتا ہوں کہ بھائی ان کے لیے ریکمنڈیشنز میرے لحاظ سے یہی ہے کہ مائنورٹیز کو اور پھر مسلمانوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سکھ صرف 2% ہیں، اور مسلمان 20% ہونے کے باوجود بالکل کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ 2% میں سکھ جو ہیں انہوں نے فارم ٹیکس وڈرا کروایا ہے مودی جی سے، اور وڈرا کروایا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ اپنی ڈیفنس کے لیے کرپان بھی لے کے چلتے ہیں اپنا۔ تو آپ کو ڈیفنس ہر انسان کا بنیادی شہری ہیومن رائٹس میں ہے، تو یہ ہر ایک کو، اور پھر اس کے علاوہ آپ کے اندر مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ 20 سے 25 کروڑ لوگ ہیں، لیکن کہیں کوئی لیڈر نہیں ہے، اسمبلی تک ممبر تک کوئی نہیں پہنچتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو تعلیم کا فقدان ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے، اتحاد نہیں ہے آپس میں۔ یہ جب تک کہ خود بھی صحیح نہیں ہوں گے، اور صرف جو لیڈرز ہیں ان کے یا مذہبی لیڈرز، یہ سب جو ہیں وہ بس انہوں نے یہی 2-4 پرسنل لا اور یہ اور وہ، لیکن وقف کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے، وندے ماترم کا بھی چل رہا ہے، وقف میں تو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ سے لے لو بی جے پی گورنمنٹ۔ اور وندے ماترم جو کہ نہرو جی نے اور مہاتما گاندھی نے اوپر کے تو 3 لائن کو کی تھی، لیکن کچھ نیچے کی لائن ہے وہ آفنس میں آتی ہے مسلمانوں کے، تو وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ خیر،
اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہترین ماڈل ہے جو کہ مائنرٹیز میں آپ دیکھیں منی پور میں جو ظلم و زیادتی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہے، تو کیا یورپ میں نریندر مودی صاحب نہیں جائیں گے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ہر جگہ ہندو نہیں رہ رہے ہیں؟ تو بھائی کیوں زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں؟ سب مل کے آخر یہ تہذیب، ہندوستان کی تہذیب بڑی زبردست تہذیب ہے، ایک بہترین مکس، لیکن اس کو تباہ کیا جا رہا ہے پولرائز کر کے، نفرت ڈال کے۔ اور میں مسلمانوں کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔